چھوٹی موٹی غلطیاں تو انسان سے تب بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ کون سا شیطان ہوتا ہے، یا یہ کس طرح انسان جو ہے وہ دام تزویر میں یا فریب میں آتا ہے؟ تو یہ کون سی طاقت ہے جس کے دام فریب میں وہ آ جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شیطان کے بار، اور سوال آپ کا بڑا دلچسپ ہے کہ واقعی جب شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ شیطانیت جاری رہتی ہے، اور مسلمانوں میں بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شیطانیت جاری رہتی ہے۔ اصل میں بات اس طرح شروع کریں گے کہ قرآن میں سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے پورا قصہ بیان کیا ہے، 71 سے 85 نمبر آیت میں آپ پڑھیں گی تو اللہ نے قرآن میں شیطان کو قیامت تک کی مہلت کی بات کہی ہے۔ جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے کہا کہ ایک مقررہ وقت تک تجھے مہلت دی گئی، اور یہ بھی کہا کہ تو میرے جو اخلاص والے بندے ہیں ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اس نے چیلنج دیا اللہ کو کہ میں اوپر سے نیچے، مطلب دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے پھینکاؤں گا، جو آپ نے بات بتائی ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، یہ تو ایک حساب سے کمٹمنٹ کی خلاف ہوئی۔ اللہ نے جب اسے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دی تو پھر اللہ اپنی کمٹمنٹ سے پھر گیا، معاذ اللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ادھر اسٹیٹمنٹ کھڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رمضان میں جو ہے وہ شیاطین جو ہے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ادھر تو اللہ کی اسٹیٹمنٹ، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ، اور کسی بھی قیمت پہ نہ اللہ نہ اس کے رسول معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، کمٹمنٹ سے پھر سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں روزے دار ہوتے ہیں۔ باقی سب کے شیطان ایسا نہیں ہے، جن کے روزے نہیں ہیں ان کے تو شیطان ان کے اوپر غالب رہیں گے، ظاہر سی بات ہے، وہ اسی لیے روزے سے نہیں۔ ہاں، تو جو لوگ اس مطلب کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں جو روزے دار کا ہے، مطلب تقوی اختیار کرنے والے، جھوٹ، دھوکہ، فریب، غیبت، ان سب چیزوں سے بچنے والے، اور روزے کی پوری جو ہے وہ حق ادا کرنے والے، ان لوگوں کے شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مجاز صاحب، یہاں یہ نقطہ سامنے آ رہا ہے، اگر میں درست ہوں تو، کہ شیطان سال کے 12 مہینوں میں یا 11 مہینوں میں ان کے نفس پر اپنا رنگ اس طرح چڑھا چکا ہوتا ہے، اس کے نفس پر اپنا تسلط، اپنا غلبہ اس طرح کر چکا ہوتا ہے کہ اگر شیطان جکڑ بھی دیے جائیں تو وہ جو نفس کی صورت میں شیطان کا ایک چیلا موجود ہے وہ انسان کو برگلاتا ہے۔ نہیں، وہ تو ان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، وہ انہیں روزے رکھنے نہیں دیتے صحیح طرح سے۔ شیطان جو آپ کہہ رہی ہیں 11 مہینے اس طرح سے حاوی رہتا ہے کہ اس ایک مہینے میں بھی ان کو جو ہے وہ روزے رکھنے نہیں دیتا، اتنا زیادہ اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے نا کہ ان کے تو شیطان جھگڑے نہیں جاتے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ ہر ایک کے جوڑے کے ساتھ اس کا شیطان پیدا کیا گیا۔ تو ایک صحابی نے جسارت کر کے پوچھ لیا حضور کیا آپ کا بھی؟ کہ ہاں میرے ساتھ جو حمزاد جی، اور لیکن مجھے اس پہ قابو دے دیا گیا۔ اب جو روزے دار ہیں انہیں ان کے شیطان پہ قابو دے دیا جاتا ہے، وہ قید ہو جاتے ہیں، لیکن جو روزے دار نہیں ہیں اللہ کی نظر میں ان کے شیطان اسی طرح کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پیدا کیا گیا نا شیطان کو، وہ اپنے وار کرتا رہتا ہے، وہ اپنے حربے دکھاتا رہتا ہے۔ اب جو بندہ صحیح روزے دار ہو گیا اس کا تو شیطان جکڑا گیا، اور جو روزے دار نہیں ہے اس کا شیطان کھلا گھوم رہا ہے۔ تو ہمیں یہاں دیکھنا پڑے گا شیطان اصل میں ہے کیا۔ نفس، جو آپ نفس کی بات کر رہی ہیں تو اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ ہمیں نفس ابھارتا ہے، مان لو کسی کی طبیعت چاہیے کہ میں چوری کروں، یہ نفس ہے۔ اب جو اس کا دوست آ گیا کہ تو اندر چوری کرنے چلے جانا اور میں باہر گاڑی لیے کھڑا رہوں گا، یہ شیطان ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ہر نبی کے دشمن ہم نے مطلب شیطان پیدا کیے ہیں، ان میں جن اور انسان دونوں میں سے ہیں۔ اور من الجنتی والناس قرآن کی سب سے آخری آیتوں میں یہ بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ صرف جنات میں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں میں بھی شیطانی کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ شیطان ہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کسی نے کڈنیپ کا ارادہ کیا، یہ تو نفس ہے، نفس نے ابھارا کہ فلاں کا کڈنیپ کرنا ہے، یہ فائدہ ہوگا۔ اب جو اس کا ساتھ دینے والا اس کا ساتھی ہے کہ میں گاڑی لے کے بھاگ رہا رہوں گا، تو کڈنیپ کر کے لانا، چل دیں گے، وہ شیطان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی برائی کو جب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ تو آپ کا نفس ہے، اسے جو میچور کراتا ہے وہ شیطان ہے۔ جو انسان جتنی بلندی سے گرتا ہے اس کی چوٹ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اس کی خفت یا اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔
शैतान जो है वो फरिश्तों का उस्ताद था, मुअल्लिम अल मलकूत, फरिश्तों का अतालीक था। एक इनकार से उसने मकामात बुलंद खो दिए। इकबाल ने कहा है, जिब्रील और इब्लीस का जो मुकालमा है, एक नज़्म है उनकी, तो उसमें जिब्रील इब्लीस से यही कहता है कि खो दिए इनकार से तूने मकामात बुलंद, चश्म यज़दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। तो एक इनकार ने शैतान को रांदे दरगाह बना दिया, क़यामत तक के लिए मरदूद है। क्या चीज थी मजाज साहब जिसने उसे इनकार पर उकसाया? क्या चीज थी जिसने उसे वरगलाया, जिसका बदला वो आज तक ले रहा है? बड़ा अहम सवाल है आपका ये। असल में कुरान की तरफ हमें पलटना पड़ेगा। कुरान ये कहता है कि एक जगह जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना, तो फरिश्तों ने सवाल किया कि अल्लाह तू ऐसी मखलूक फिर बना रहा है कि जो फिर यहाँ खुरेजी करेगी जमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान से पहले जिनों को बना के देखा था और यहाँ उन्हें इख्तियार दे के भेजा था। उस इख्तियार का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया, खूब खुरेजी की, आपस में खूब लड़े मरे। तो उसी वजह से उसे देखते हुए फरिश्तों ने सवाल किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनों को इख्तियार दिया था, इनके अंदर जो नफ्स था ना, उस नफ्स ने शैतान, क्योंकि जिनों में से सूरह कहफ की आयत है, तो शैतान को उसके नफ्स ने बहकाया था। उसने फिर उस नफ्स के बहकावे में आके जो जो काम किए हैं, असल में जो काम मुआशरे में हम देखते हैं ना, उसे शैतानी काम कहते हैं। वो शैतानी काम नहीं है। शैतान ने कभी ये काम उल्टे सीधे नहीं किए। जिस तरह के काम मशहूर हैं, शैतान के जो काम है वो तो हम अनजाने में करते रहते हैं। अब आप ये देखिए, सबसे पहला जो काम शैतान ने किया है ना, वो अकड़ में आ गया, तकब्बुर में। दूसरा काम खुद पसंदी, मतलब अपने आप को कुछ समझ रहा था। तीसरा काम ये उसने किया है कि अपने इल्म पे फख्र किया कि जो मैं जानता हूँ वो, मतलब उसकी वजह से मेरी बड़ी वैल्यू है। उसके बाद उसने अपनी इबादत पे फख्र किया, क्योंकि वो इबादत सबसे ज्यादा सजदे शैतान ने किए हैं और वो अल्लाह के करीब हो गया था उन सजदों की वजह से, तो उन पे फख्र करता था अपनी इबादत पे। तो अपनी इबादत पे फख्र करना जो आज हम देखते हैं मुआशरे में, वो सब शैतानी काम है। कन्फर्म है बिल्कुल ये तो बात कि जो शैतान ने काम किए, अगर हम उसकी पैरवी कर रहे हैं तो हम शैतानी काम वो कर रहे हैं। दूसरे, अपने नसब पे फख्र करना कि मतलब मुझे तूने जो है आग से बनाया, हाँ, और इसे मिट्टी से बनाया, मतलब आग तो इसे खत्म कर देगी। अपने नसब पे जो फख्र किया। उसके बाद आप ये देखिए कि मनसब की आरजू, कि उसे लगा कि आदम अलैहिस्सलाम को जो मनसब दिया जा रहा है वो मुझे मिलना चाहिए था, जबकि मनसब की आरजू इस्लाम में नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है इस बारे में कि खुद नहीं चाहना, अल्लाह जो दे वो ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो चीजें मैंने गिनवाई हैं, जो शैतान ने एक और उसने काम किया कि उसने ख्वाहिशात पैदा की आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा के दिल में, और उन ख्वाहिशात के उस वजह से उन्होंने थोड़ी सी नाफरमानी की और उनके सतर खुल गए। अब ये जो हमारे अंदर ख्वाहिशात, ये असल में इंसानियत को नंगा करने के लिए अब बेपाया जो है ना वो मेहनतें करता है। आज भी आप देख लें कि उसने हमारे सतर खुलवाए हुए हैं। आप किसी महफिल में देख लें, किसी टीवी पे, फिल्मों में, हर जगह बुरा हाल है। वो सब शैतानी, ये है शैतानी मामले। हम जरा जरा सी बात में अपने बच्चे दंगा कर रहे हैं, उन्हें शैतान कह देंगे, ये नहीं ठीक है बात। बल्कि जो शैतानी काम है असल में वो है जो हम अनजाने में करते चले जाते हैं। हम तो किसी से बात करने को तैयार नहीं है, किसी को माफ करने को तैयार नहीं है। उसने आज तक माफ नहीं किया, उसने यही तो चैलेंज किया था। दूसरे, अपनी बुराइयों का इल्जाम अल्लाह को देना कि तूने मुझे गुमराह किया, उसने उंगली अल्लाह पे उठाई है। मेन बात तो ये है कि जो भी बुराइयां हों उन्हें अपनी तरफ लगाना है, अपने नफ्स की तरफ लगाना है, जो अच्छाई है वो अल्लाह की तरफ डालना। मुझे साहब बार बार ये कहा जाता है ये जो काम है ये शैतान के अफाल में से है या शैतान के बहकावे का नतीजा है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे, अल्लाह ताला ने आसमानी सहीफे भेजे, कुरान भेजा, आसमानी किताबें भेजी, कुरान मजीद नाज़िल किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत उनके साथ तमाम हो गई। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि इंसान होश के नाखून नहीं ले रहा है। शैतान को पहचानना कितना जरूरी है या शैतान के वार को समझना कितना जरूरी है, हम उसकी तरफ नहीं ध्यान देते। हम एक लगी बंधी एक लकीर है, हम उस लकीर के फकीर हैं। एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ कि एक शख्स है, उसने मंडी से एक दुम्बा खरीदा, भेड़ खरीदा, उसकी रस्सी पकड़कर वो चलता रहा। एक बार भी उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा, चलता रहा। इतने में एक आदमी आया और उस रस्सी को काटा, भेड़ को लेकर चला गया। थोड़ा आगे जाकर उसे ख्याल आया, उसने मुड़कर देखा तो वो भेड़ गायब है। अब इसे बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या हुआ। आगे थोड़ा सा बढ़ा, देखा एक कुआं है, कुएं के पास एक शख्स बड़ा उदास गमगीन बैठा है। पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरा बटुआ गिर गया, बटुए में 100 रुपए थे, अगर तुम मेरा बटुआ पानी से कुएं से निकाल कर ला दो तो 50 रुपए तुम्हें दे दूंगा। तो उसने कहा 50 रुपए का भेड़ चला गया, ये अच्छा मौका है रिकवरी का। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, कपड़े उतारे, कुएं में कूद गया। बहुत ढूंढा, बटुआ नहीं मिला। जब बाहर निकला तो देखा कपड़े भी गायब थे।
تو مولانا روم کہتے ہیں یہ ہے شیطان کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی عبادات کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادات کا حق ادا کر دیا، لیکن شیطان اس طرح الجھاتا ہے ہمیں، یا اس طرح ہماری عبادات کو باطل کرتا ہے، ضائع کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ نہ ہماری عبادات رہتی ہیں، نہ ہمارے اعمال رہتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ شیطان ہمارے ایمان کو بھی ناقص کر دیتا ہے۔ اصل میں اس کی وجہ ہے، میں بتاؤں میڈم آپ کو، کہ شیطان ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے۔ وہ تو ایسا دشمن ہے ہمارا کہ پیچھے سے وار کرتا ہے جی، اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پھر ہمیں اس سے جڑنا ہے جسے شیطان نہیں دیکھ پاتا۔ ہم تو شیطان کو نہیں دیکھ پاتے اور شیطان بھی نہیں دیکھ پاتا، تو ہمیں اس سے دوستی کرنی ہے جسے شیطان نہیں دیکھ پاتا، اور وہ ہے اللہ۔ اگر ہماری دوستی اللہ سے ہو جائے تو شیطان کو ہم نہیں دیکھ پاتے اور شیطان اللہ کو نہیں دیکھ پاتا۔ اگر وہ ہم پہ وار کرتا ہے تو اللہ اس پہ وار کرے گا۔ شیطان سے حفاظت کا بہترین طریقہ اللہ کی پناہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہمیں اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کے رکھنا ہے۔ اور دیکھو جی، انسان کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے نا، اس کا سر ہے۔ اسے اگر آپ سجدوں میں جھکائے رکھیں گے اور اسے اگر آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے آگے جھکائیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ شیطان آپ کا کچھ بگاڑ لے۔ کیونکہ قرآن میں جو میں سورہ سواد کی آیتیں بتا رہا ہوں، اس میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ تو میرے مخلص بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اخلاص ہے کیا چیز؟ اخلاص ایسی پریزنٹیشن ہے اصل میں کہ جو آپ کی عبادات کی ویلیو بڑھا دیتی۔ آپ عام دکان پہ جائیں کسی پہ تو آپ کو چائے 10 روپے کی مل جائے گی، آپ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے بیٹھیں 500 روپے کی چائے ہے۔ فرق کیا ہے؟ چائے وہی ہے، فرق صرف پریزنٹیشن کا ہے جو اس کی ویلیو بڑھا دیتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ کی عبادات میں اخلاص ہے تو آپ کے پریزنٹیشن کی ویلیو بڑھ گئی۔ اللہ رب العزت اس عبادت کو آپ کے 5 اسٹار کے حساب سے لے گا۔ تو شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھا جائے، دوسرے اپنے آپ کو عاجز اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے جھکایا جائے، سجدوں میں سر رکھا جائے، زیادہ زیادہ دعائیں ہوں، عبادات ہوں۔ نماز کیسے روکتی ہے مجاز صاحب شیطان کے ان حملوں سے یا وار سے؟ انسان کو نماز کیسے بچاتی ہے؟ نماز میں ہی مارتا ہے یہ وار۔ حضرت عثمان بن علاس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی وہ حضور کو یہی کہتے تھے کہ حضور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ مجھے بگڑاتا ہے، میں بلکہ بھول بھی جاتا ہوں۔ تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ اللہ کی پناہ چاہو اور بائیں طرف ہو کے 3 بار تھو کر دیا کرو۔ تو یہ تو نماز میں ہی وار کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹ، اسے اصل میں اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہوئی ہے نا۔ اور رمضان میں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اس میں اور زیادہ منافقت سی لگتی ہے، کیونکہ کوئی برا کام ایسا نہیں ہے جو سود کا کام نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، دھوکہ نہیں چھوڑتے۔ جو لوگ ان برائیوں سے بچ گئے ان کا تو اصل میں روزہ ہے، اور جو لوگ ان برائیوں سے نہیں بچتے ان کا کیا روزہ؟ وہ تو اور منافقت والی بات ہے کہ آپ کے اندر تو وہ برائی موجود ہیں، وہ گناہ، وہ شیطانی کام موجود ہیں، اور آپ جو ہیں وہ مسجدوں کو بھر رہے ہیں، اور مسجد جو ہے نا خالی ہو جاتی ہے اسی چاند رات کی رات سے۔ تو یہ کیا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یہ کس طرح کی عبادات ہے یہ جو ایک دم آئی اور ایک دم چلی گئی۔ اگر آپ سچے روزے دار ہیں تو لازمی بات ہے، اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر دی تو یہ رمضان تو آپ کو ہمیشہ کے لیے، یہ جو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے ہماری، یہ تو ٹریننگ کیمپ ہے ہمارا باقی کی زندگی کے لیے، کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے اور پھر یہ ساری برائی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، نمبر 2 مال بیچنا ہے، ظلم ہے، غیبت ہے، حسد ہے، جلن ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان سے اس نے کی ہیں۔ اب انسانوں سے دشمنی رکھنا یہ سب سے بڑا کام ہے شیطان کا۔ آدم علیہ السلام سے دشمنی میں تو اس نے سارا کام کیا ہے۔ تو اب جو انسانوں سے دشمنی رکھے گا وہ شیطانی عمل ہے۔ اب قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جوا، جو شراب ہے یا فعال نکالنا، یہ شیطانی کام ہے۔ اب کیونکہ یہ دشمنی پیدا کرتے ہیں آپس میں، اللہ رب العزت نے خود یہ بات بتائی ہے قرآن میں۔ تو ہمیں ان تمام کاموں پہ نظر رکھنی ہے جو شیطانی کام ہیں، اور جو قرآن میں بھی اللہ نے بتائے ہیں اور جو شیطان نے کر کے دکھائے۔ تو آدمیوں سے آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کی اولاد تک اللہ نے تو ان کی توبہ کے عوض میں انہیں اتنا اعزاز دیا کہ انہیں نبی بنا دیا، اور ان کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے کہاں تک نبی آئے ہیں۔ اب ہمیں شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دوستی کریں، اپنے سر کو جھکائے رکھیں اس کے آگے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا توبہ استغفار کرتے رہیں، کیونکہ شیطان کو بڑی نا امیدی ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی مایوسی اور نا امیدی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ جب ایک بندہ اللہ کے حضور تائب ہوتا ہے، 2 بوند آنسو بہاتا ہے، اس وقت شیطان کو بہت نا امیدی ہوتی ہے کہ یہ میرے دام تصویر سے نکل گیا۔ ہاں، حضور نے تو یہ بات فرمائی ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ بھاگتا ہے۔ اصل میں نفرت جو ہے نا وہ شیطانی عمل ہے، جی، اور محبت جو ہے وہ رحمانی عمل ہے۔
کیونکہ خود اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت بالکل کرتا ہوں۔ مجاز صاحب، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ عائشہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ عائشہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی عائشہ فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔